اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 55 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے اور رومی سپاہیوں نے انہیں گرفتار کیا تو عیسیٰ علیہ السلام تھوڑے غمزدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حوصلہ عطا فرمایا اور ارشاد فرما دیا کہ آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، میں ان لوگوں سے آپ کو مکمل طور پر پورے طور پر بچا کر لے جاؤں گا، اپنی طرف اٹھا لوں گا اور آپ کو ان کافروں سے پاک صاف کر دوں گا، یعنی یہ جو الزامات لگاتے ہیں ان سب سے بھی پاک صاف کر دوں گا، اور جو لوگ آپ کی پیروی کریں گے قیامت تک ان کو ان پر مسلط رکھوں گا، اور پھر آپ سب کو میری طرف ہی تو آنا ہے، یعنی اللہ کی طرف۔ تو اللہ فرماتا ہے جب قیامت کے دن سب ہمارے پاس حاضر ہوں گے تو پھر جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے تو اللہ فرماتا ہے اس اختلاف کا فیصلہ میں خود کر دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے گا۔ جو اختلاف تھے اللہ تعالیٰ ان کے جواب عطا فرما کر کفار کو مطمئن فرما دے گا، پھر ان کی جگہ جو جہنم ہے ان میں بھیج دے گا۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ قالا، اذ جب، قالا کہا، اللہ نے، اذ قال اللہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی بے شک میں، متوفی کا یہاں پر متوفی کا مطلب ہوتا ہے وفات دینا، کہ میں تجھے وفات دوں گا۔ بعض لوگ اس کو وفات کے معنوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی اور پھر ان کو اٹھایا، جبکہ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہے تو انہوں نے فرمایا ہے متوفی سے نیند ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پریشان تھے اور اللہ تعالیٰ جب کوئی پریشان ہوتا ہے اس کو سکون عطا فرماتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جب صلح حدیبیہ میں تھے تو وہاں بھی سکون عطا ہوا تھا، تو نیند کا غلبہ تھوڑا سا ہوتا ہے، سکون اس کو کہا جاتا ہے۔ تو نیند جو ہوتی ہے اس کو قرآن پاک میں موت کہا گیا ہے، وہ بھی ایک موت ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی سی نیند کرائی گئی اور اس کے ساتھ ہی فرشتے اٹھا کر لے گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے تفاسیر والوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ متوفی، کیونکہ یہ توفع سے بنا ہے، جس طرح پورا کرنا، جیسے ہم ایفا عہد کہتے ہیں نا، ایفا کا مطلب پورا کرنا،
ایفائے عہد، یہاں پر متوفی یعنی پورے کا پورا تجھے میں اٹھا لوں گا، یعنی میں پورے کا پورا تجھے لے لوں گا، یعنی یہ جو یہودی ہیں آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، پورے کا پورا میں آپ کو، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے پاس ہی لے جاؤں گا۔ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا، اور اس کا مطلب یہ بھی اگر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر دیکھیں تو اس کے مطابق ان کو نیند میں لایا گیا، تو پھر اس کے ساتھ ان کو اٹھایا گیا۔ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، ارشاد ہے، اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی، بے شک میں، متوفی کا، بے شک میں تجھے اپنے پاس واپس لے لوں گا، یا میں تجھے نیند کے ذریعے سے اپنے پاس لے آؤں گا، ورافعک، اور اٹھا لوں گا، الیہ، اپنی طرف، ومطہرک، اور تجھے پاک کر دوں گا، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جو کافر ہیں، وجاعل الذین، اور جنہوں نے، نتبعوک، جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین، فوقا کا مطلب ان کو اوپر کر دوں گا، الذین کفروا، ان لوگوں پر جو کافر ہیں، یعنی انکار کرنے والے جو ہیں ان کو اوپر رکھوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو پیروی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو طاقت عطا فرمائے گا، اور جو منکر ہیں وہ ان کے ماتحت رہیں گے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم، پھر، الیہ، پھر اپنی طرف، مرجعکم، تمہیں لوٹ کر آنا ہے، یعنی اللہ کی طرف پھر لوٹ کر ہی آنا ہے، یعنی اللہ کے پاس ہی پہنچنا ہے، فاحکموا، پھر اللہ فرماتا ہے میں پھر احکموا، فیصلہ کر دوں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فی ما، جس میں کنتم، یعنی تم، فی ہے جس میں، تختلفون، اختلاف کرتے تھے، یعنی جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس میں فیصلہ کر دوں گا۔ پھر پڑھ لیتے ہیں، ارشاد ہے، اذ قال اللہ، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، بے شک میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے تو انہیں قیامت تک ان کافروں پر غالب رکھوں گا، پھر تم سب کو میری طرف ہی تو آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دوں گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ غور کریں، پہلی بات جو کہ مغالطے والی ہے وہ یہ اس کے اندر ہے، یہ لفظ جو متوفی ہے اس سے مراد بعض لوگ وفات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انی متوفی کا و رافعو کا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے اللہ نے وفات دی پھر ان کو اٹھا لیا، تو گویا عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، وہ وفات ہو گئی، یہ غلط ہے۔ اور یہ متوفی سے مراد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہے اس کے مطابق یہ ہے نیند، کیونکہ نیند جو ہوتی ہے وہ بھی ایک قسم کی موت ہی ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی آیت دیکھتے ہیں کہ آپ ذرا غور کریں، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر میں کہ اللہ یتوفی الانفس، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو، یعنی لوگوں کی جان جو ہے نکال لیتا ہے موت کے وقت، اللہ یا توفا، اللہ وفات دے دیتا ہے، انفسا یعنی ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہینا موتہا،
جن کی موت آئی ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ان کو وفات دے دیتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور اسی طرح جب بندہ نیند میں ہوتا ہے تو وہاں بھی اس کو وفات دے دی جاتی ہے، تو وہاں بھی اس کی، اور پھر جن کو اللہ چاہتا ہے تو وہ نیند کے بعد ان کی روح واپس لوٹا دی جاتی ہے تو وہ پھر اٹھ پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نیند کے بارے میں اس کو موت کا ذکر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے اس میں بھی یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے بعد اٹھا کرتے تھے تو آپ دعا فرمایا کرتے تھے، آج کل ہم بھی پڑھتے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ، شکر ہے تیرا اللہ، الذی تو ہے وہ جس نے احیانا ہمیں زندہ کیا، بعد اس کے، ما ہم یعنی اماتنا، اماتا یعنی موت کے بعد، یعنی ہماری موت کے بعد تو نے ہمیں زندہ کیا، و الیہ النشور، اور ہم نے تیری طرف ہی تو آنا ہے۔ تو یہ ہم دعا کرتے ہیں نا، اس میں بھی موت کا ذکر ہے، تو نیند جو ہے وہ موت ہی ہوتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب وہ گرفتار کیا ان لوگوں نے، یہودیوں نے رومن کے ساتھ مل کر، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند عطا فرمائی، اور اسی نیند میں ہی پھر اللہ کے فرشتے آئے اور ان کو اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گئے۔ تو یہ ہے، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق تو اس طرح کا معاملہ جو ہے ہوا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں موجود ہیں اور دوسرے آسمان پر موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام نے، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوسرے آسمان پر ملاقات بھی کی۔ تو اس طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ بھی آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات بھی ہو گئی ہے۔ وہ دوسرے لفظوں میں جب جس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو تو وہ صحابی ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا بھی درجہ ان کو مل گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بن کر آئیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خصوصی 5 باتوں کا وعدہ فرمایا، تو یہ ہم دیکھتے ہیں باری باری اس میں کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا۔ تو ارشاد ہوتا ہے، اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفی کا، بے شک میں تجھے وہ واپس لے لوں گا پورا، یا میں تجھے نیند کے ذریعے سے ورافعو کا، اور اٹھا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ تو یہاں پر اس حصے میں یعنی متوفی سے مراد پورا ہوتا ہے، یعنی یہ اس کا مطلب اگر آپ دیکھیں نا، توفع جو عربی میں ہے اس کا مطلب ہے پورے کا پورا۔ تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ گھبرائیں نہیں ان یہودیوں سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کو گرفتار کیا ہے، میں آپ کو پورے کا پورا اٹھا لوں گا، آپ کے جسم کا، روح کا، آپ کا کوئی ذرہ جسم کا یہ کوئی بال بگا نہیں کر سکتے، پورے کا پورا آپ صحیح سلامت رہیں گے، اور اسی طرح آپ کو میں اٹھا لوں گا۔ یہ متوفی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے کا پورا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا توفع یا ایفا عہد کہتے ہیں، وعدہ پورا کرنا، ایفا کا مطلب پورا، تو متوفی پورے کا پورا، یعنی پورے کا پورا میں تجھے اٹھا لوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا تو گھبرانے کی ان لوگوں سے ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ جو گرفتار کیا ہے جنہوں نے، تو میں آپ کو اٹھا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں پورے کا پورا آپ کو باسلامت اٹھا لوں گا، اور رافعوں کا یعنی اٹھا لوں گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں نا، ہمیشہ ہی یہ جو ہے نا، جو بندے اس پر اعتبار رکھتے ہیں، کبھی آپ غور کریں کہ ہمیشہ ایک اصول رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو روح ہی اللہ کے پاس جاتی ہے، اور اس کا جسم کیونکہ مٹی سے بنا ہوتا ہے، اس کو مٹی میں ہی ڈال دیا جاتا ہے۔
تو اس لیے جو ہے وہ جسم جو ہوتا ہے وہ مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی اٹھایا، پہلے دیکھیں ادریس علیہ السلام کو یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ اٹھایا، زندہ اٹھایا. تو اس لیے اللہ کے پاس وہ زندہ موجود ہیں، ابھی ان کو موت نہیں آئی. موت ان کو آئے گی، ضرور آئے گی، لیکن وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے تو اس کے بعد وہ اپنی عمر جو ہے پوری کریں گے. اور کیونکہ 33 سال کی عمر تھی تقریباً جب اٹھایا گیا تھا، تو اس وقت آئیں گے تو وہ بھی اتنی عمر کے ہوں گے، پھر وہ آ کر وہ اللہ کی حکومت، اللہ کے دین کی حکومت قائم کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق، شریعت کے مطابق. اور پھر جو ہے نا وہ شادی بھی کریں گے، نکاح بھی ہوگا، اور ساتھ بچے بھی پیدا ہوں گے، اور پھر اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اور ان کو پھر دفن کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں. تو یہ معاملہ ہونا ہے. تو اس لیے اللہ کا اصول ہے کہ اگر جو بندے اس بات پر اعتبار کرتے ہیں کہ انی متوفی کا، کہ اللہ نے پہلے ان کو وفات دی، ورافعوں کا، پھر ان کو اٹھا لیا. کبھی آپ سوچیں کہ مردہ چیز کو بھی اللہ اٹھا لیتا ہے؟ کبھی سوچیں تو صحیح، کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں جو بھی ایسا کہتے ہیں. تو اللہ کبھی نہیں، اللہ کا طریقہ کار ہے کہ وہ روح ہی اللہ کی طرف جاتی ہے، جسم جو ہے اس زمین میں جاتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ ان کے شریعت کے اندر بھی دیکھ لیں تو اصول جو ہے اللہ کا یہی ہے کہ جو جسم ہوتا ہے وہ زمین میں دفن ہوتا ہے، اور روح اللہ کے پاس جاتی ہے. لیکن جب اللہ کسی کو اٹھا لیتا ہے، جیسے پہلے ادریس علیہ السلام کو، تو اللہ جسم اور روح کے ساتھ اٹھاتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جسم اور روح کے ساتھ اٹھاتا ہے. تو پھر جس کی موت جہاں ہوتی ہے پھر وہاں آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی موت جہاں لکھی ہے وہاں اس کی موت آتی ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ جسم اور روح کے ساتھ ہی اٹھایا تھا. تو اس وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے جیسے سکون مسلط ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور اس طرح کا سکون اللہ نے دیا تو فرشتوں نے پھر ان کو اٹھا لیا تھا. تو اس طرح اللہ کے پاس لے گئے. تو اس طرح سے یہ دیکھیں کہ یہاں پر نیند، پھر آگے دیکھیں اسی آیت میں آخر میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ثم الیہ مرجعکم، پھر اللہ نے فرمایا پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. تو گویا اس کے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا دوبارہ لوٹ کر آنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو پھر اللہ کے حضور وہ جائیں گے. جب ان کی عمر پوری ہو جائے گی تو پھر موت آئے گی، تو پھر وہ دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے حضور جائیں گے. تو اس طرح سے یہ سلسلہ جو لوگوں کا جو غلط ذہنی تصور ہے وہ ختم ہو گیا اس آیت کے اندر آنے سے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو پورے کا پورا اٹھا لوں گا اور پھر اپنی طرف لے جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہلی بات ارشاد فرما دی کہ آپ کو یہ لوگ قتل نہیں کر سکیں گے، بلکہ میں آپ کو پورے کا پورا اٹھا لوں گا اور ان لوگوں سے بچا کر لے جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کر دیا. اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے، اور پھر وہ اپنی عمر پوری کریں گے تو پھر ان کو دنیا سے رخصتی ہوگی، دنیا سے رخصت ہوں گے، یعنی وفات آئے گی. پھر اللہ نے فرمایا دوسری بات وہ مطہروں کا، اور پاک کر دوں گا تجھے من الذین کفروا، ان کافروں سے. اب کافروں کا یہ ہے کہ یہ جو یہودی تھے انہوں نے استغفر اللہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو حرام کا بچہ قرار دیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اور اس طرح سے انہوں نے بہت ظلم کیا اور بھی بہت کچھ انہوں نے کہا. تو یہ اس طرح کے بہت سارے الزام لگائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کو میں آپ سے ہٹا دوں گا، یعنی آپ کو ان سے بھی پاک کر دوں گا. آپ دیکھیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جب قرآن پاک آیا
تو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، آیات آئی ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ پاک تھیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ ایک نشانی تھی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ اللہ کا حکم جو کن ہے اس سے ہوئے، کن فیکون۔ جب اللہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ کن فرماتا ہے فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک نشانی تھی اور پاک تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی بیان فرما دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی، جو کہ ان ظالموں نے، ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے برا بھلا کہا اور ان کے اوپر الزام لگائے اور حتیٰ کہ تہمتیں لگائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے صفائی دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی صفائی دے دی، اور یہ جو الزام لگاتے تھے اللہ نے کھل کر ان کو بیان فرما کر اللہ نے مریم علیہ السلام کی پاکیزگی اور ان کی صفائی میں آیات بیان فرما دی۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی پاکیزگی بیان فرما دی، تو اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو گئی۔ پھر دوسری آگے دیکھیں وہ بات آئی وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور اللہ فرماتا ہے جو لوگ آپ کی پیروی کریں گے، فوق الذین، تو ان کو میں ان کو اوپر رکھوں گا، کفروا، کافر جو ہیں ان کے اوپر، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ اب دیکھیں جو بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں تو وہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو انہوں نے پھر کیونکہ وہ ایمان پر قائم تھے تو پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں اسلام کو قبول کر لیا، تو وہ عیسائی جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو وہ، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے عزت دی، بعد میں آپ دیکھیں کتنی عزت دی، اور انہوں نے یہودیوں کے اوپر کتنے جو ہے ظلم و ستم کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر عذاب نازل ہوا ان کے ذریعے سے۔ یہ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو یہودی تھا ٹائٹس تھا، اس نے ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا اور 1,20,000 یہودیوں کو ایک ہی دن میں قتل کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں 6 صدی عیسوی میں بخت نصر نے جو ہے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور پھر لاکھوں کو قیدی بنا کر ساتھ لے گیا، وہ جو ہے عراق میں اس کا صدر مقام تھا، وہاں لے گیا اور ان کو غلام بنا کے رکھا۔ اسی طرح بعد میں حضرت عزیر علیہ السلام آئے تو پھر یہودی جو ہیں واپس آ گئے، اور پھر بعد میں ان کو یہودیوں کو دوبارہ نکال دیا گیا اور پھر وہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اسی طرح پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو وہ جو بیت المقدس اور یہ فتح ہوا فلسطین، تو پھر اس میں معاہدے کے تحت جو ہے وہ یروشلم مسلمانوں کے حوالے کیا گیا، اور انہوں نے اس شہر کو یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے لیے سب کے لیے وہ کھلا شہر برقرار دے دیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے سب کے لیے کھلا شہر قرار دے دیا۔ اور عیسائیوں کی شرط تھی کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہ دی جائے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط کو قائم رکھا، اور سلطنت عثمانیہ جو تھی اس تک یہ قائم رہی شرط۔ پھر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ بھی یہودیوں کی سازش تھی، کیونکہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سپہ سالار تھے ان کو بہت بھاری رقم دے کر رشوت بطور کوشش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے میں یہ کر دیں کہ آپ ہمیں ادھر فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دیں، لیکن اجازت انہوں نے نہیں دی، تو پھر یہودیوں نے ان کی سازش سے پھر یہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ تو وہ عبداللہ ابن سبا جو تھا وہ بھی یہودی تھا، تو وہ اس طرح اس کی سازش تھی، اور پھر آپ اس کے بارے میں بہت بڑی لمبی تاریخ ہے، تو وہ آپ پڑھ لیں گے کس طرح ان لوگوں نے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کا خاتمہ کیا۔ تو یہ سلطنت عثمانیہ کا جو ہے یہ خاتمہ یہ یہودیوں کی سازش تھی۔ تو انہوں نے پھر بعد میں دیکھیں کہ یہ یہودی جیسے مختلف ملکوں میں پھیل گئے، پھر بعد میں برطانیہ کے وزیر بلفور جو تھا اس کے ذریعے سے انہوں نے
فلسطین میں اپنی ریاست قائم کرنے کے لیے، اپنی جگہ قائم کرنے کے لیے، آبادی یعنی اپنے زمین، تاکہ وہ ایک قانون بنا دیا جائے تاکہ وہ وہاں پر اپنی جگہ خرید کر اور وہاں رہ سکیں۔ تو اسی طرح سے بلفور ڈکلریشن بنا، جو کہ ادھر انگلینڈ میں برطانیہ میں بنا، اور برطانیہ جو کہ عیسائی سلطنت تھی، تو انہوں نے جو ہے ان کو پھر ایک رہنے کی جگہ دی۔ تو وہاں پر اسرائیل جو ریاست تھی، وہ اس کی اسرائیل کا وجود جو ہے وہ برطانیہ کا وزیر جو بلفور تھا، اس کا ڈکلریشن جو تھا بلفور ڈکلریشن، اس کے ذریعے سے ان یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دی گئی اور جائیداد خریدنے کی اجازت دی گئی۔ تو اس طرح سے وہاں یہ آباد ہوئے، اور اس طرح ان کی یہ ریاست اسرائیل جو ہے وہ وہاں وجود میں آئی۔ تو اس طرح یہودی پھر دنیا بھر کی سیاست اور اقتدار پر، آپ کو پتہ ہے، آہستہ آہستہ وہ چھاتے گئے، اور اب جو ہے یہ کافی حد تک معیشت کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ اور امریکہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کو کافی یہ یہودی پیسہ دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ان کی یہ عیسائی جو ہیں انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر تسلط قائم رکھا۔ حالانکہ ان کے پاس پیسہ اور سب کچھ یہودیوں کے پاس بہت ہے، لیکن اب بھی یہ عیسائیوں کے زیر اثر ہیں۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات تھی کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب یہاں پر وہ اصل عیسائی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، پھر بھی اللہ نے ان کو اتنا وہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے یہودیوں پر جو ہے وہ تسلط قائم کیا ہوا ہے۔ حضرت آپ دیکھ لیں کہ یہ جو جرمنی کا جو ہٹلر تھا، اس نے بھی تو یہودیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا، تو وہ بھی عیسائی تھا۔ تو عیسائیوں کے ذریعے یہودیوں کی تباہی ہوتی رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور جو تیرے پیروی کرنے والے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے فرمایا فوق الذین کفروا، تو ان کو میں کافروں پر، ان یہودیوں پر تسلط قائم کرا دوں گا ان کا، الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ یہودی سب اس کے انڈر رہیں گے۔ تو اس طرح کا سلسلہ جو ہے آپ دیکھیں کہ ہے۔ تو اس طرح اب جو عیسائی ہیں، جو اصل عیسائی تو اب نہیں، کیونکہ عیسائیوں نے وہ اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، تو اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور بعد میں تو کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی بائبل، اس کے اندر لکھا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عظمت دے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اسلام کا تسلط قائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ثم الی مرجعکم، تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، تو اس لیے اللہ نے فرما دیا ثم الیہ، پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر وہ اسلام کا بول بالا کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے خود فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ بن کر نازل ہوں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور خنزیروں کو قتل کریں گے اور 40 سال تک رہیں گے، نکاح کریں گے، اولاد ہوگی، پھر آپ علیہ السلام کا وصال ہوگا۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کا اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ہوں، اور آخر میں عیسیٰ ہیں علیہ السلام، اور وسط میں اہل بیت سے حضرت مہدی علیہ السلام، مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سارا بتا دیا۔ تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بن کر اور دین اسلام کو پھیلائیں گے، اور اس طرح سے پھر ثم الیہ مرجعکم، پھر اللہ فرماتا ہے، پھر ان سب کو اللہ فرماتا ہے مرجعکم، رجوع کرنا ہوگا آپ کو میری طرف، یعنی میری طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی پھر ان کو موت ہوگی، وفات ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ سارے پھر دوبارہ وفات پا کر میرے پاس آئیں گے۔ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کرنے والے تھے وہ بھی آئیں گے، آپ علیہ السلام بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے حضور اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ثم الیہ مرجعکم فاحکم
پھر اللہ فرماتا ہے میں پھر فیصلہ کروں گا بینکم تمہارے درمیان فی ما کنتم فیہ تختلفون، ان بات پر جن پر آپ اختلاف کرتے تھے اس پر میں فیصلہ کر دوں گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں ان کا فیصلہ کر دوں گا جن باتوں پر آپ اختلاف کرتے تھے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جو ہے، یہ رحمت سے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ بتا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو سکون عطا فرمایا اور پھر ان کو اٹھا لیا، اور پھر جو ہے ان کو ہر قسم کی جو ان پر الزامات تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی صفائی دے کر، اور اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو کھل کے بیان فرما دیا کہ وہ پاک ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہی یہ سب کچھ ہوا۔ تو اللہ کا ایک خاص نشانی ہے کن فیکون، یعنی جو ہے وہ اس کی جس طرح اللہ پیدا کرتا ہے کسی چیز کو تو کن فرماتا ہے، تو کن فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو اس طرح سے باقی جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ عیسائیت میں جو، حالانکہ یہ اس وقت سب مسلمان تھے، بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد یہ فرقے بنے ان کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 100 سال بعد تو وہ یونان کا بادشاہ استفلین جو تھا اس نے عیسائیت کی بنیاد رکھی، اور عیسائیت تب پیدا ہوئی، تب اس نے تبدیلیاں کی اور سور کو بھی حلال کیا اور بڑے بڑے قانون ایجاد کیے، اور خانقاہیں بنائی تو اس میں تصویریں رکھیں، اور یہ ان کو مشرق کی طرف نماز پڑھنے کا کہا۔ تو اس طرح سے وہ دین میں اپنے عیسائیت کا ایک مذہب اختیار اس بادشاہ استفلین نے کیا، بڑا پیسہ خرچ کر کے اور لوگوں کو اس طرف لا کر اس نے وہ جو ہے پھر سور کو بھی حلال کر کے اور بھی بہت سارے قانون بنائے اس نے۔ تو عیسائیت کا جو ہے یہ اس کو شروع کرنے والا یہ استفلین ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں تو پھر فرقے پیدا ہوئے اور اس طرح کا سلسلہ ہوا، اور اب آپ کے سامنے جیسے ہے تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو سب جو اس وقت عیسائی موجود ہوں گے وہ بھی کلمہ پڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ یہودیوں کے خلاف لڑیں گے اور یہودیوں کو قتل کریں گے۔ اور اگر کوئی یہودی اگر کسی پتھر کے نیچے بھی چھپا ہوگا یا کسی درخت کے نیچے، تو وہ درخت یا پتھر بولے گا کہ میں یہودی میرے نیچے چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو قتل کرو۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی فتح عطا فرمائے گا سب پر، پوری کائنات میں پھر اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نکاح کریں گے اور شادی کریں گے اور بچے پیدا ہوں گے، اور پھر پوری عمر جتنی ہے وہ اپنی پوری کر کے اس کے بعد وفات ہوگی، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کے جو ماننے والے ہیں اور جو نہیں ماننے والے یعنی کہ یہودی وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، تو آپ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو پھر میرے پاس آئیں گے، تو پھر میں جو جس بات میں فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن باتوں میں آپ اختلاف کرتے تھے تو میں اس کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی پہلے تو حوصلہ دیا کہ جو ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافع کا، کہ میں آپ کو پورے کا پورا اٹھا لوں گا، اور مطہروں کا من الذین کافروا، اور کافروں کی جو تہمتیں ہیں یہ جو ان آپ پر لگائی ان سب سے آپ کو پاک کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں فرما دی وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ہوں گے تو ان کو میں کافروں ان یہودیوں پر، ان آپ کے انکار کرنے والوں پر جو ہے مسلط رکھوں گا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر آپ دوبارہ آئیں گے تو آپ اور جو یہودی اور سب جو آپ کا اختلاف کرنے والے تھے وہ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، کیونکہ آپ لوگ سب لوٹ کر میرے پاس آؤ گے، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، سو سب لوٹ کر میرے پاس آؤ گے، یعنی سب وفات پا کر آؤ گے۔ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو پھر جب آپ میرے پاس آ جاؤ گے تو ان باتوں میں جس میں آپ اختلاف کرتے تھے تو ان میں اپنا فیصلہ کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مکمل طور پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں
غور کریں قرآن پاک اور متواتر حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر بھی ہے، ان کی نظر کا بیان بھی ہے، والدہ کی پیدائش کا بیان بھی ہے، اور ان کا نام اور ان کی تربیت کا تفصیلی ذکر بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا، پھر ولادت کا مفصل حال، پھر ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا اس کا ذکر، پھر اسی طرح اپنے خاندان میں بچے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو لے آنا، پھر ان کے طعن و تشنیع برداشت کرنا، اور پھر ولادت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا، اور پھر جوان ہونا اور دعوت اسلام دینا اور بنی اسرائیل کو، اور مخالفت ہونا، اور پھر حواریوں کی طرف سے مدد ہونا، یہودیوں کا نرخہ ہونا اور گرفتاری ہونا، پھر آسمان پر اٹھایا جانا۔ مزید متواتر احادیث میں صفات عیسیٰ علیہ السلام، شکل و صورت، لباس وغیرہ سب کا ذکر تفصیل سے یہ قرآن پاک میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ تو اس لیے یہ فکر دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب بندہ آتا ہے تو مشکلات تکالیف آتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سب کچھ جو ہے وہ برداشت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سب مشکلیں بھی حل کر دیتا ہے، اس کے سب الزامات سے بھی اس کو پاک کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت بھی فرماتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، پیغمبروں کی شان یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا، لہٰذا میرے بعد جو پیغام حق ہے اللہ کا وہ آپ نے ہی پہنچانا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جنہوں نے میرا حق کا پیغام پہنچایا وہ قیامت کے دن بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا آج ہمارا کام ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سنت کو عام کریں اور پوری دنیا میں دین اسلام کا چرچا کریں، اور اس طرح سے ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے کہنے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ ہم بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی صف میں کھڑے ہونے والے بن جائیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہمیں مسلمان بنایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، جس امت کی دعا پیغمبر کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ان کی دعا یہ قبول ہوئی۔ وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی وہ پھیلائیں گے، اور اس طرح سے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر اس دنیا میں وہ دین اسلام کا پرچم بلند کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام کا پرچم بلند کرا کے اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔